حضرت صاحب صدر اور علماء کرام، برادران اسلام، جامعہ کے ذمہ داران، ارکان، جمعیت علماء بیگوسرائے کے ذمہ داران، آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس حقیر کی عزت افزائی کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا، اور بڑے اکابر بزرگ علماء تشریف لائے، پروفیسران تشریف لائے، ان کے خیالات سے سب لوگوں نے ہی استفادہ کیا۔ میں تو ایک حقیر بندہ ہوں، اور آپ لوگوں کے اس حسن ظن کی بنیاد پر اب شاید امید رکھتا ہوں کہ کچھ کام کر سکوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کان میں آواز پڑی، ایک بوڑھی عورت بول رہی تھی کہ یہ شخص وہی ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، جبکہ اس وقت تک حضرت امام صاحب بہت زیادہ اہتمام تہجد کا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کی زبان سے جب یہ بات کان میں پڑی تو ان کو شرم آئی کہ مجھے تو کرنا چاہیے، دنیا سمجھتی ہے کہ میں کرتا ہوں اور حالانکہ میں کرتا نہیں ہوں۔ بس اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں آج سے تہجد کی پابندی پورے اہتمام سے کروں گا۔ اس کے بعد ایک دن اور ایسا ہوا کہ گزر رہے تھے تو پھر آواز اسی بوڑھی عورت کی زبان سے سنائی دی کہ یہ وہ لڑکا ہے، یہ وہ مرد ہے جو آدھی آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ وہ صرف تہجد پڑھتے تھے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہوگا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھنے میں۔ امام صاحب کو بڑی شرم آئی کہ یہ دنیا خیال کرتی ہے کہ میں آدھی رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو بڑا غافل ہوں، انشاءاللہ آج سے آدھی رات تو ضرور پڑھوں گا۔ بس آدھی رات شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گزر رہے تھے، اسی خاتون کی آواز سنائی دی، یا کوئی اور خاتون تھی، اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ پوری رات نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جذبہ پیدا کیا اور پوری رات، یہاں تک ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور ان کے حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس مقام پر ان کی وفات ہوئی وہاں پر کئی ہزار قرآن کریم انہوں نے ختم کیا تھا۔ تو اس لیے حسن ظن کی بنیاد پر یا بوڑھے بزرگوں، ان اکابر علماء کے خیال کی بنیاد پر اب مجھے خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید اگر عمر وفا کرے تو کچھ کام کر سکوں۔ دیکھیے، بزرگوں کی طرف سے نوازنے کا سلسلہ یا خدمات کی تحسین کا سلسلہ یہ ناجائز غلط نہیں ہے، رسمی بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھیے تو غور کریں تو اس کا ثبوت خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں اور اپنے اصحاب کی خدمات پر، بہت سارے ساتھیوں کی خدمات پر آپ نے تحسین کے کلمات ارشاد فرمائے، اور آپ کی زبان مبارک سے تحسین کا ایک لفظ نکل جانا، اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے خطاب بھی دیے، باقاعدہ خطاب آپ نے عطا فرمایا، جو خطابات کا سلسلہ بعد کی دنیا نے نقل کیا، آپ کی نقالی کی، انگریزوں کے زمانے میں ہو یا مغل امپائر کے زمانے میں جو خطابات کا سلسلہ رہا، وہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطابات دیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو، جمعہ کے خطبے میں اکثر سنتے ارحم امتی بامتی ابو بکر،
حضرت ابو بکر کو ارحم امتی فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ سنن بیہقی میں نے اسے دیکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ نے کہ احیاہم عثمان، سب سے زیادہ شرم والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اقداہم علی، سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ افرادہم زید بن ثابت، یعنی فرائض کا علم سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت کو ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من وفد الرحمن، یہ رحمان کا وفد ہے۔ حضرت مقداد کے بارے میں فرمایا کہ من المجتہدین، مجتہدین میں سے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں فرمایا کہ من السابقین، یہ سابقین میں سے۔ اور حضرت بلال بہت چھوٹے علاقے سے آتے تھے۔ حضرت صہیب، حضرت سلمان، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اجنبی علاقوں سے، عجم کے علاقے سے آئے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی عرفی اعتبار سے، لیکن ان کے مقام کی نشاندہی کرتے فرمایا آپ نے کہ انا سابق العرب، میں عربوں میں سابق ہوں۔ وصہیب سابق الروم، صہیب روم میں سابق ہیں۔ اور بلال سابق الحبشہ، بلال حبشہ کے سابق ہیں۔ سلمان سابق الفارس، ملک فارس کے سابق ہیں۔ اس طرح آپ نے خطابات دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب تو بہت مشہور ہے، جو آپ نے خطاب دیا سیف اللہ کا۔ غیر معمولی خدمات پر آپ نے غیر معمولی خطاب بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کے یہاں خطابات دینے کا بھی ٹیمپریچر تھا، درجہ حرارت تھا کہ کس کو کس خطاب سے مشرف کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ غزوہ موتا کے موقع پر ان کا نام سپہ سالاران فوج میں نہیں تھا، وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو، اور قوم کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا گیا تھا، جس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے شکایت بھی ہوئی اور آ کر عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، اس قافلے کا سردار آپ نے حضرت زید کو بنایا، ہم پر آپ نے اسے فوقیت دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو خیر کس میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ امیر لشکر بنائے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ان کی جگہ لیں گے، اور حضرت جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ بس 3 عمرہ کی نشاندہی آپ نے فرمائی اور لشکر کو بھیج دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3000 کی تعداد تھی، اور مقابلے میں خود ہرقل روم آ گیا 1 لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ، اور اس کی اتحادی فوج بھی 1 لاکھ کی تھی، یعنی 2 لاکھ کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنا تھا 3000 کی ایک ایسی فوج کو، اسلامی فوج کو جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ بہرحال مشورہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑی قوت کے ساتھ کہا کہ ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، فتح یا شہادت،
ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر فتح نہیں ملی تو شہادت ملے گی. اس موقع اگلی ترتیب معلوم نہیں تھی کہ کون بنے گا. ایسے مشکل وقت میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سارے عمرہ شہید ہو چکے ہیں اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر جرار دشمن موجود ہے اور تعداد اپنی گھٹتی جا رہی ہے. ظاہر بات ایک خالی وہ شہید نہیں ہوئے تھے، لوگ بھی شہید ہوئے تھے. ایسے مشکل حالات میں اگر یہ انتظار کیا جاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرکز سے اور سینٹر سے کوئی آرڈر منگوایا جائے کہ اب کون امیر بنے، تو سارے کے سارے مسلمان ختم ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر بغیر کسی انتخاب کے حضرت خالد بن ولید نے اپنے آپ فوج کی کمان سنبھال لی لوگوں کے مشورے سے. چنانچہ روایات کے جو الفاظ ہیں کہ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْعُمَرَةِ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْعُمَرَةِ أَمَّرَ نَفْسَهُ، وہ عمرہ میں شامل نہیں تھے. اور یہ منظر کشی جو آپ نے مدینہ میں فرمائی ہے اس موقع پر کے الفاظ ہیں کہ وہ عمرہ میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے خود یہ قیادت سنبھالی اور ایسے مشکل حالات میں آپ نے ایسی قیادت فرمائی کہ فتح نصیب ہوئی. اگرچہ کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ معاملہ برابر پر ہو گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی تھی یا یہ لوگ بھاگ کے چلے آئے تھے. 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ معاملہ برابر پر آ گیا، یعنی وہ بھی اپنا رک گئے، یہ بھی رک گئے. اسلامی لشکر کو بچا کر کے حضرت خالد بن ولید نے مدینہ واپسی کی. تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب خالد نے لوا لیا ہے، اخذ اللوا خالد بن ولید وہو سیف من سیوف اللہ اللہم انصرہ، اے اللہ ان کی مدد فرما. ایک موقع پر آپ کے الفاظ یہ منقول ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ خالد کی بہت ساری چیزوں پر نظر انداز کرو، لا توزو خالدن فإنہ سیف من سیوف اللہ صبہ اللہ علی الکفار، یہ اللہ کی تلوار ہے جو اللہ نے کافروں پر مسلط کی ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اتنا بڑا خطاب، اتنا بڑا خطاب، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ تو نہیں کہہ سکتے، بالکل فائز المرام قافلہ واپس ہوا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکل کر صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے استقبال فرمایا. تو عملی استقبال بھی فرمایا اور زبان سے خطاب بھی آپ نے عطا فرمایا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عورتیں مٹی پھینک رہی تھیں، یعنی مطلب تم لوگ جیت کے نہیں آئے، ہار کے کیوں آ گئے. لیکن یہ بھی بہت بڑی جیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر لے آئے اتنے بڑے لشکر کے سامنے. لیکن مورخین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک مثال ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ غیر معمولی خدمات کے مقابلے میں جب کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی خطاب عطا فرماتے تھے. یہاں تک کہ یہ خطاب جو اللہ کی تلوار کا خطاب ان کو ملا، یہ اس طرح سے پھیل گیا کہ بعض اس زمانے کے بادشاہوں اور سلطنتوں کے ذمہ داروں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ لگتا ہے کہ کوئی تلوار ہے اور تلوار کی طاقت سے اسلام پھیل رہا. آج تک یہ شبہ پھیلایا جاتا، مگر اس کا پس منظر یہی ہے. اور کیسے مجھے پتہ چلا، یہ بھی آپ کو دیکھ لیجئے، کسی حدیثی کتاب سنن بیہقی میں غالباً ہے کہ غزوہ یرموک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے امارت میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قافلہ نکلا جہاد کے لیے، تو دشمن کے لشکر کا سپہ سالار کا نام تھا جرجہ. اس نے ملنے کی خواہش کی، ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی تلوار اتری ہے جو وہ تلوار آپ کے نبی نے آپ کے حوالے کر دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی تلوار نہیں اتری، بلکہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے تلوار کا خطاب عطا فرمایا.
یعنی ایسی غلط فہمی لوگوں کو پھیل گئی تھی کہ تلوار کی طاقت سے اسلام پھیلا، تلوار آسمان سے نازل ہوئی، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک دوسرے صحابی جن کا بھی بہت غیر معمولی کارنامہ تھا، جس کی بنیاد پر حضور نے غیر معمولی خطاب سے نوازا، حضرت حسان بن ثابت۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں ایک زمانے تک مخالف رہی۔ آپ کا اصول تھا کہ کبھی کسی کی ہرزہ سرائی کے جواب نہیں دیتے تھے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام، یہ قرآن کی عام ہدایت ہے۔ لیکن جب ہرزہ سرائی اور سب و شتم، دشنام ترازی نے ادب کا پیرایا اختیار کر لیا، اور جہالت جب فلسفے کے رخ میں آ جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جاہلی ادب کی زبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کی جانے لگی، اور شعراء کی شعری صلاحیتوں کو استعمال کیا جانے لگا، تو بہت تاخیر کے ساتھ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی۔ آپ کے پاس شعراء کی تعداد بہت کم تھی، اہل قلم بھی بہت کم تھے، اہل زبان بھی بہت کم تھے، دشمن کے پاس تو شعراء کی ایک بھرمار تھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک سے آپ نے خواہش فرمائی، وہ بڑے ادیب شاعر تھے، جاہلی ادب کے بڑے ماہر تھے، کہ کعب بن مالک تم ان جاہلی شعراء کا، دشمن شعراء کا جواب لکھو۔ انہوں نے جواب لکھا، اچھا ہی لکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ تم جواب لکھو، وہ بھی بڑے اونچے شاعر تھے، انہوں نے بھی جواب لکھا۔ آپ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ جواب تم لکھو۔ ان کا جواب بالکل اطمینان بخش تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ کہے کہ میں ابھی جواب لکھوں گا، قریش کے دھجیاں میں اکھاڑ دوں گا، دھجیاں اڑا دوں گا میں۔ تو سمجھ گئے، آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں قریش کی دھجیاں اڑانے میں کہیں میں بھی تو قریشی کا حصہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، ابو بکر سے جا کے مل لو۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ امیر کبھی کبھی اور صدر کبھی کبھی بہت ساری چیزیں خود نہ بول کر کے اپنے محرم اسرار یا اپنے سیکریٹری سے حوالے بھی کر سکتا ہے، جواز ملتا ہے۔ تو فرمایا لا تعجل، جلدی مت کرو، ابو بکر سے ملو جا کر، وہ تمہیں بتائیں گے، ہمارے نسب کے بارے میں بتائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے ان کے پاس اور پوچھا کہ کیا کریں، حضور نے جواب لکھنے کو فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے نسب کی ساری تفصیل بتائی، اور ان کو اطمینان ہوا، اور پھر واپس آئے اور کہا کہ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا، یا رسول اللہ میں آپ کو تو اس طرح نکالوں گا جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں، میں پورے قریش کی دھجیاں اڑا دوں گا، لیکن آپ کو نکال لوں گا اس میں سے۔ پھر انہوں نے جو شاعری کی ہے، جو تاریخ عالم میں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، جو لوگ حضور کی برائیاں کرتے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان برائیاں کرنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کہتے ہو ترى قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ تو وہ شخصیت ہے جو اس طرح پیدا کی گئی ہے کہ جیسے ہر عیب سے پاک ہو، خود ان کی مرضی کے مطابق جن کو ڈھالا گیا ہے۔ چشم فلک نے کبھی کسی بچے کی ولادت نہیں دیکھی آپ کی طرح، اور نہ کبھی آپ جیسا نورانی چہرہ دنیا میں وجود میں آیا۔ اس طرح آپ نے تعریفیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ حسان بن ثابت کے لیے ممبر بنایا جائے، ممبر رکھا جائے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے حسان اپنی شاعری کریں گے۔ یہ عملی استقبال ہے، ممبر بنوانا، ممبر پر ان کو کھڑا کروانا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو آج تک وہ محفوظ ہے، فرمایا کہ حسان تمہاری مدد روح القدس کرتے ہیں، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں، تم خوب ہے جو لکھو۔ تو جس کی زبان کی یا جس کی شاعری کی مدد روح القدس کے ذریعے سے ہو، اس کی شاعری کو کوئی کیا دبا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حسان بن ثابت نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ یہ غیر معمولی خدمات تھیں اور حضور کی طرف سے غیر معمولی اعزاز تھا۔ یہ آپ حضرات کے لیے میں نے بطور ثبوت کے کہ آپ لوگوں کا بڑوں کا عمل غلط تو نہیں ہو سکتا ہے، میں تو ایک حقیر آدمی ہوں، لیکن بہرحال ایک دوسری بات اپنے لیے اور عام علماء کے لیے یاد آ گئی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، چونکہ جب دوست جمع ہوتے ہیں
تو میر جم ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جم ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے رہے نہ رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات یاد آتی ہے، چونکہ ہمارے وہ سلسلے میں بھی ہیں، اور یعنی سلسلے حدیث میں بھی ہیں، سلسلے فقہ میں بھی ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، اور بہت اونچا درجہ ہے ان کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور محدث تو بہت بڑے ہیں۔ ان کا ایک قول میں نے پڑھا مسند دیلمی میں، انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عوام خراب ہے، عوام خراب ہے۔ عوام میں خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ خواص کی خرابی سے ہوتی ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ عوام خراب نہیں ہوتے، بلکہ عوام کی خرابی ان فساد العوام من فساد الخواص، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ عوام میں خرابی خواص سے پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ خواص کے 5 طبقے ہیں۔ خواص کے 5 طبقے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، پہلا طبقہ من اولہم الزہاد، پہلا طبقہ زاہدوں کا ہے، اور ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ چونکہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، تو اس لیے امید ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہوگی، اور انہوں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ان کے حوالے سے منقول ہے۔ کہا کہ خواص کا پہلا طبقہ زاہدوں کا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ زاہدوں کا درجہ جانتے ہو، وَهُمْ مُلُوكُ الْأَرْضِ فی للامہ، یعنی وہ اس امت میں زمین کے بادشاہ، اس امت کے بادشاہ ہے زاہد۔ دوسرا طبقہ ہے علماء کا، اور علماء کے بارے میں فرمایا کہ ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں علماء، انبیاء کے وارث۔ اچھا عجیب بات ہے کہ سب عالم کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، مگر الفاظ جتنے حدیث کے ملتے ہیں سب میں ورثۃ الانبیاء کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے۔ یہ علماء کی مجلس اس لیے بول رہا ہوں، ورثۃ النبی نہیں ہے بلکہ ورثۃ الانبیاء ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ان انبیاء کے مزاج کی کیفیتیں منسوخ نہیں ہوئی۔ شریعت تو چلے گی ہمارے حضور کی، لیکن علاقے کے حالات، زمانے کے حالات، خطوں کے حالات، احوال و ظروف کی بنیاد پر کس موقع پر کس نبی کا مزاج کام کرے گا، مفید ہوگا، وہ اس وقت کا عالم طے کرے گا۔ کبھی مزاج موسوی سے کام ہوتا ہے، کبھی مزاج عیسوی سے کام ہوتا ہے۔ اگر موقع اور محل کی شناخت نہ ہو تو وہ وارث نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علماء کو تمام انبیاء کا وارث کہہ دیا۔ صوفیہ کے یہاں بھی، آپ لوگ صوفی زیادہ جانتے ہوں گے، صوفیہ کے یہاں بھی مراقبات میں ایک مراقبہ موسوی بھی ہے، ایک مراقبہ عیسوی بھی ہے، ایک مراقبہ آدم بھی ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کی شریعتیں تو منسوخ ہو گئی تھی، مگر ان کا مزاج اور ان کی کیفیتیں منسوخ نہیں ہوئی۔ اور علماء پابند ہیں ہر دور کے کہ جس دور میں جس طرح کے حالات سامنے آئیں گے، ان علماء کو اپنے وقت کے مطابق اپنی بصیرت، اپنے اجتہاد اور اپنی دوراندیشی کی بنیاد پر اس نبی کے مزاج کو دریافت کر کر وہ فیصلہ کریں گے۔ یعنی ان کا مزاج اور ان کا طریقہ کار بھی کسی نہ کسی نبی کی نبوت کے طریقہ کار سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا طبقہ ہے ورثۃ الانبیاء کا، علماء کا۔ تیسرا طبقہ فرمایا آپ نے خواص کا، تیسرا طبقہ ہے ملوک،
ولات جو حکمراں طبقہ ہے، اور فرمایا کہ یہ وہم امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے امین ہے زمین پر۔ سارا اقتصادی نظام، اکنومی، جو مالیات جو ہے ہر ملک کی اور ہر قوم کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ معیشت ہی کسی قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی۔ تو فرمولات کے بارے میں فرمایا کہ ہم الرعات، یعنی قرآن حدیث میں جو آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص راعی ہو اور ہر شخص سے جواب دہی ہوگی، یہ رعات کا طبقہ یہی ہے، ولات اور حکمراں طبقہ جو یہ رعات ہے۔ تیسرا طبقہ ہے تاجروں کا، چوتھا طبقہ تاجروں کا۔ اور تاجروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے امین ہے زمین پر، چونکہ تجارت سے ہی کوئی ملک اور قوم ترقی کرتی ہے ظاہری اعتبار سے۔ اور پانچواں طبقہ ہے غازیوں کا، مجاہدوں کا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہم سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہیں یہ لوگ۔ بولے کہ یہ 5 طبقے ہیں خواص کے۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر زاہد خود راغب الی الدنیا ہو جائے، فَبِمَنْ يَقْتَدِ النَّاسِ، پھر لوگ کس کی اقتدا کریں گے؟ اور فرمایا کہ اگر عالم، وَإِنْ كَانَ الْعَالِمُ طَامِعًا، اگر عالم میں ہی طمع پیدا ہو جائے، حرص اور ہوس پیدا ہو جائے، فَبِمَنْ يَهْتَدِ النَّاسِ، بس لوگ کس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ اور فرمایا کہ اگر وَإِنْ كَانَ الرُّعَاةُ جَائِرًا، وَإِنْ كَانَ الرَّاعِيُ جَائِرًا، اگر راعی جائر ہو جائے، ظالم ہو جائے، فَإِلَىٰ مَنْ يَلْتَجِ النَّاسِ، کس کے پاس لوگ فریاد لے کر جائیں گے؟ اور فرمایا کہ اگر وَإِنْ كَانَ التَّاجِرُ خَائِنًا، اگر تاجر خود خیانت پر آ جائے، اتر جائے، تو پھر تاجر جب خود خیانت کرنے لگ جائے تو پھر کس سے امید رکھیں لوگ؟ اور فرمایا کہ اگر غازی خود دکھاوے کرنے والا ہو جائے، چوتھا 5واں طبقہ، فَمَنْ يَرْجُو الظَّفَرَ، پھر کامیابی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ جیسے جو لڑنے والا ہے بارڈر پر وہ خود غدار ہے۔ تو اس پوری روایت سے معلوم ہوا کہ خواص کے طبقے میں، زاہدوں کے طبقے میں رغبت الی الدنیا، علماء کے لیے طمع و حرص، اور والیوں حکمرانوں کے لیے جور، اور تاجروں کے طبقے کے لیے، مالیات کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے خیانت، اور مجاہدین کے لیے ریاکاری یا بزدلی یا جبن، یہ زہر قاتل ہے۔ اور یہ 5 چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج موجود ہیں خواص میں۔ تو جب خواص میں 5 چیزیں موجود، مسجد میں بیٹھنا، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بیٹھ کے، یہ بھی عبادت۔ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر ان کے حروف کو صرف دیکھنا بغیر پڑھے، من غیر ان یقرأ القرآن، یہ الفاظ ہیں، قرآن پڑھے بغیر صرف قرآن کریم پر بیٹھ کے دیکھتے رہیں، کچھ نہ کریں، یہ بھی عبادت۔ اب 5ویں نمبر پر ہے کہ النظر الی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی عبادت۔ یہ درجہ تھا علماء کا، یہ درجہ تھا خواص کا، لیکن گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس عزت افزائی کے لیے بھی اور اس سما خراشی کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔